السلام علیکم جی. اور پاکستان اور انڈیا کا میچ کل سے کھیلے جانا ہے اور سب کی نظریں کل کے جو ہے وہ میچ کے اوپر ہیں. پاکستان اور انڈیا کی جو پرفارمنسز ہیں اس کے اوپر میں تھوڑا سا بات کرتا ہوں, تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے کے جانا چاہتا ہوں. میں صرف بولرز کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں. جس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ جو پاکستان کے بولرز جو ہمارے پرانے بولرز ہیں, جس طرح ہم وسیم اکرم کی بات کرتے ہیں یا وقار یونس کی بات کرتے ہیں یا شعیب اختر کی بات کرتے ہیں, یہ ان میں ایسی کیا کوالٹی تھی, کیا ایسی بات تھی کہ یہ جب انڈیا کے خلاف بھی کھیلتے تھے, جب کبھی بھی ان لوگوں کو موقع ملا کھیلنے کا تو یہ کیوں اتنا اچھا جو ہے وہ پرفارمنسز دیا کرتے تھے؟ کیا ایسی چیز تھی؟ اگر وسیم اکرم کے بارے میں بات کروں, دنیا کے سارے جو بیٹسمین ہیں وہ یہی کہتے تھے کہ یہ جو بالر ہے اس بندے کو کھیلنا بہت زیادہ جو ہے مشکل ہے. کوئی سمجھ نہیں آتی تھی کس ٹائم بال اندر آ جائے گا, کوئی سمجھ نہیں آتی تھی, اسی لینتھ سے اسی لائن سے بال باہر نکل جاتا تھا. اگر اس طرح ہم اس بندے کو ٹیکل کرتے تھے پھر اس کے بعد جب ریورس سوئنگ کی باری آتی تھی تو یہ بندہ ریورس سوئنگ بھی نہیں کھیلنے دیتا تھا. مطلب یعنی بہت ہی کوئی مشکل ترین بالر تھے وسیم اکرم, اور سارے دنیا کے ٹاپ پلیئرز یہی بولتے ہیں کہ مطلب پتہ نہیں اس ٹائپ کا کوئی لیفٹ آرم فاسٹ بولر کبھی آئے گا یا نہیں آئے گا. اگر آپ انڈیا کے بیٹسمینوں سے بات کریں, اگر آپ ٹنڈولکر سے پوچھیں, اگر آپ سورو گنگولی سے پوچھیں, آپ راہل ڈریوڈ سے پوچھیں, جتنے لوگوں سے بھی پوچھیں جو ان کے ساتھ کھیلے ہوئے ہیں, وہ سب یہی کہتے ہیں کہ اس ٹائپ کا بالر اسپیشلی نیا بال کرنے والا ہمیں کہیں جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا. اس کے بعد لوگ یہ بھی بولتے ہیں کہ گیم کی اویئرنیس بہت زیادہ تھی, ان کو سچویشن بڑی سمجھتے تھے کہ کس طرح ان کو جو ہے سچویشن کے حساب سے انہوں نے جو ہے وہ بالنگ کرنی ہے. اس کے بعد میں وقار یونس کی بات کرتا ہوں. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وسیم اکرم وقار کی جو جوڑی تھی ان کی وجہ سے پاکستان کی جو وننگ ریشو تھا وہ بہت زیادہ تھا, اور وقار یونس کی اسپیشلی ایک بات جو ہے وہ بہت مشہور تھی کہ ریورس سوئنگ جو ہے یہ بہت زبردست کی کرتے تھے, اور رن اپ ان کا بڑا زبردست تھا. ان کے رن اپ کو بہت زیادہ لوگ فالو کرتے تھے. انڈیا میں بڑی جو ہے وہ بات ہوتی تھی کہ وقار یونس جس طرح بال کرتے ہیں یا جس طرح بھاگتے ہیں اس ٹائپ کے بالرز انڈیا میں کیوں نہیں آتے, ایسی جو ریورس سوئنگ ہے وہ انڈیا میں جو ہے وہ کیوں نہیں کی جاتی. اور آپ نے دیکھا کہ جس طرح وہ سٹمپس اڑاتے تھے, جس طرح وہ بال کرتے تھے, انڈیا کے خلاف بھی کافی ان کی جو ہے وہ پرفارمنسز ہیں. آپ نے دیکھا کہ ٹنڈولکر کو بھی انہوں نے ان کے جب ارلی ڈیز تھے سچن ٹنڈولکر کے, انہوں نے ان کو بھی جو ہے آؤٹ کیا. اور انڈیا کے جتنے پلیئرز ہیں وہ بھی بڑی بات کرتے ہیں وقار یونس کی کہ اس قسم کا بالر بھی شاید کبھی دنیا میں آئے جو پرانے بال سے ریورس سوئنگ بہت زیادہ کرتے تھے. پھر اس کے بعد شعیب اختر کی بات کرتے ہیں. جب شعیب اختر انٹرنیشنل کرکٹ میں آئے پھر آپ نے دیکھا کہ انڈیا میں جو ٹیسٹ میچ ہوا انہوں نے سچن ٹنڈولکر کو بولڈ کیا, راہل ڈریوڈ کو بولڈ کیا. وہاں سے جو شعیب اختر ہے ان کا بڑا ایک نام بنا اور دہشت تھی ان کی انڈیا کے بیٹسمینوں کے اوپر. پھر آپ نے دیکھا کہ ٹیسٹ میچ جو پاکستان میں بھی کھیلا گیا نیشنل اسٹیڈیم میں, وہاں بھی جو باؤنسر جو شعیب اختر نے سچن ٹنڈولکر کو لگایا, اس کے بعد بھی انڈین جو بیٹسمین ہیں وہ تھوڑا سا پینک ہونے لگ گئے کہ اب اتنا تیز بولر اس کو کس طریقے سے کھیلا جائے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وسیم اکرم ہو, شعیب اختر ہو اور وقار یونس ہو, ان تینوں کی انٹرنیشنل کرکٹ میں مطلب بہت زیادہ ایک ریپوٹیشن تھی. شعیب اختر سے تو لوگ جو ہے وہ ڈرتے تھے کہ یار یہ کہیں سر پہ جو ہے بال نہ مار جائے. اسی طریقے سے انڈیا میں بھی بڑی شعیب اختر کی فین فالوئنگ ہے. جب وہ IPL بھی کھیلنے چاہتے تھے تو ہر جو ٹیم ہے وہ یہی چاہتی تھی کہ شعیب اختر ہماری فرنچائز میں آ جائے. تو ان تینوں فاسٹ بولرز کی جو انڈیا میں ریپوٹیشن تھی وہ بڑی زبردست تھی. اب ان تینوں کے علاوہ اگر ہم آج کل کے فاسٹ بولرز کا میں کمپیریزن تو نہیں خیر کہہ سکتا, بہت فرق ہے, زمین آسمان کا فرق ہے, لیکن کیا ایسی وجوہات ہے کہ وہ جب نئے نئے آئے تھے وہ اتنی جلدی انٹرنیشنل کرکٹ میں اپنا نام بنا گئے, لیکن یہ جو بولرز ہیں جس طرح شاہین کی بات کروں یا حارث رؤف کی بات کروں یا حسن علی کی بات کروں یا نسیم شاہ اس ٹائم جو ہے پاکستان ٹیم میں نہیں ہے, ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ مس کیا جا رہا ہے. تو کہیں نہ کہیں ایسا نظر آتا ہے کہ جو یہ جن تین کی بات کی تھی پرانے بولرز کی, یہ جلدی سے سمجھ جاتے تھے انٹرنیشنل کرکٹ میں سچویشن کو. کوئک لرنر آئی تھنک بہت اچھے تھے کہ کس طریقے سے بیٹسمین کو بال کرنی ہے, کس طریقے سے جو ہے وہ پریشر ہینڈل کرنا. اب شاہین ہو گیا, حارث ہو گیا اور حسن علی ہو گئے. اب ان تینوں کا جو امتحان ہے انڈیا کے خلاف, ان تینوں نے شو کرنا ہے کہ اب شاہین نے یہ شو کرنا ہے کہ میرا جو کیلیبر ہے وہ کیسا ہے, کیونکہ انڈیا کے خلاف پرفارمنسز تو دی ہوئی ہے لیکن ان انڈیا ورلڈ کپ کے اندر اتنے بڑے کراؤڈ کے سامنے اب شاہین کی جو کوالٹی ہے وہ نظر آئے گی. کیا وہ انڈین بیٹسمینوں کو مشکل میں ڈال سکتے ہیں, کیا وہ ایسی بولنگ پاکستان کے لیے کر کے کل دے دیں گے کہ واقعی شاہین ہو جائے گا پورے سوشل میڈیا میں, پوری دنیا میں, کیا وہ ایسی گیم اویئرنیس ان کو ہے کہ ان کے بیٹسمینوں کو مشکل میں ڈالیں. اس کے بعد حسن علی کی بات کرتے ہیں.
حسن علی جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے ان بولرز کے لیول کا تو نہیں ہے، لیکن کیا وہ بھی نیا بال ایسا اچھا کریں گے، مشکل ڈالیں گے انڈین بیٹسمینوں کو، روہت شرما کو، وراٹ کوہلی کو، پھر اس کے بعد ایشان کشن کو، شریاس ایئر کو، کے راہول کو، ان بیٹسمینوں کو کیا وہ مشکل ڈالیں گے؟ کیا ان کو نیا بال اتنا اچھا کرنا آتا ہے یا پرانا بال اتنا اچھا کرنا آتا ہے کہ مشکل ڈالیں گے؟ پھر اس کے بعد ہم حارث روف کی بات کرتے ہیں، جس طرح ہم بات کرتے ہیں 150 پہ وہ جاتے، کیا ان پچز کے اوپر احمد آباد میں جو میچ کھیلا جا رہا ہے، کیا ان پچز کے اوپر، ان فلیٹ پچز کے اوپر حارث روف تیز باؤنسرز کر سکیں گے، تیز یارکرز کر سکیں گے، انڈین بیٹسمینوں کو مشکل میں ڈال سکیں گے؟ اگر ہم شعیب اختر کی بات کرتے ہیں، شعیب اختر تو 150 پلس مطلب 100 مائلز پہ ہو گئے ہیں، لیکن جب وہ 90 پلس یا اس سے بھی بال کیا کرتے تھے تو اس کے باوجود بھی وہ انڈین بیٹسمینوں کو وہ مشکل میں ڈالتے تھے یا دنیا کے بیٹسمینوں کو مشکل میں ڈالتے تھے۔ تو حارث روف کا اتنا پیس تو ہے کہ وہ انڈین بیٹسمین کو مشکل میں ڈال سکتے ہیں یا نہیں سکتے۔ بات یہ ہے کہ پرانے بولرز کی اور نئے بولرز کی بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کیا جو کل میچ کھیلا جائے گا اس میں جتنے بھی فاسٹ بولرز ہیں کہ ہم انڈین بیٹسمینوں کو مشکل میں ڈالتے ہیں یا نہیں ڈالتے، کیا پاکستان کے لیے ٹاپ کلاس کی پرفارمنس دے پائیں گے یا نہیں دے پائیں گے۔ اب کل یہ دیکھتے ہیں جب میچ ختم ہوگا کہ کون سی ٹیم، کیا ہمارے بولرز نے اتنی اچھی پرفارمنسز دی ہیں یا نہیں دی ہیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔